بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دلہ بھٹی کی بار کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ہم پچھلی قسط میں بیان کر رہے تھے الیکشنوں کے بارے میں۔ میونسپل الیکشن سن 1957، میونسپلٹی کے اگلے الیکشن منعقدہ 1957 میں سیاسی صورتحال تبدیل ہو گئی تھی اور میونسپلٹی کی صدارت ایک مرتبہ پھر ذیلدار خاندان کے ہاتھوں چلی گئی تھی۔ میاں حق نواز بھٹی چیئرمین بن گئے اور وائس چیئرمین کے عہدے پر ڈاکٹر محمد عبداللہ فیض ہوئے۔ دیگر منتخب اراکین میں میاں جہانگیر خان بھٹی، عبدالعزیز خدابخش، شیخ محمد رفیق، نصیر حسین بھٹی، نوازش علی بھٹی اور میاں نظر حسین بھٹی شامل ہوئے۔ اس الیکشن کے فوری بعد ملک میں ایوب خان نے مارشل لا نافذ کر دیا تھا اور بنیادی جمہوریتوں کے نئے نظام کو متعارف کرایا۔ چنانچہ 1960 میں ایک مرتبہ پھر بلدیاتی الیکشن کرایا گیا۔ اس الیکشن کے نتیجے میں بلدیہ کی صدارت ایک مرتبہ پھر ذیلدار خاندان کے ہاتھ سے نکل گئی اور ان کے مخالف میاں نظر حسین بھٹی انجمن اصلاح المسلمین کی حمایت سے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ دیگر منتخب ہونے والوں میں شیخ محمد حسین ودھان، نصیر حسین بھٹی، حاجی نظر حسین، حق نواز بھٹی، میاں جہانگیر بھٹی، حفیظ الدین، ظہور احمد مسن، شیخ محمد رفیق، ڈاکٹر فضل اللہ لودھرا، شیخ محمد حنیف بھپرا، غلام رسول کامریڈ اور شیخ شفیع جمیل شامل تھے۔ دوستو، اس طرح حلقہ ضلع حافظ آباد کے سن 1962 کے انتخابات میں صدر ایوب نے 1962 میں نیا آئین جو متعارف کروایا تو اس کے تحت قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات بھی منعقد کرائے۔ ان انتخابات میں تمام بالغ ووٹروں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہ تھی، بلکہ بلدیاتی اراکین کے اراکین ہی کو صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین کا چناؤ کرنا تھا۔ سیاسی جماعتوں کو بھی ان میں حصہ لینے کی اجازت نہ تھی۔ بڑے وسیع حلقے تشکیل دیے گئے تھے۔ قومی اسمبلی کا حلقہ جس میں پنڈی بٹیاں بھی شامل تھا، اس میں موجود ضلع حافظ آباد کے علاوہ نوشہرہ ورکاں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ سن 1962 میں کے انتخابات میں قومی اسمبلی کی نشست پر اس حلقے سے 3 امیدوار چودھری ارشاد اللہ تارڑ، رائے محمد شفیع آف پیلو اور جمیل احمد منج ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ چودھری ارشاد اللہ تارڑ اس وقت کنونشن مسلم لیگ میں شامل تھے اور اس لحاظ سے انہیں تمام تر حکومتی حمایت حاصل تھی۔ اس طرح وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ ارشاد اللہ تارڑ کو 224 جبکہ رائے محمد شفیع کو 128 ووٹ حاصل ہوئے۔ تیسرے امیدوار جمیل احمد منج نے صرف 46 ووٹ حاصل کیے تھے۔ مغربی پاکستان کی صوبائی اسمبلی کے لیے اس حلقے سے اصل مقابلہ سیف اللہ تارڑ، کولو تارڑ اور میاں رحمت خان بھٹی جلال پور بٹیاں والے کے درمیان ہی ہوا۔ رحمت خان بھٹی کو چودھری ارشاد اللہ کی حمایت حاصل تھی۔ نتیجہ نکلا تو دونوں کے ووٹ برابر یعنی 198 نکلے۔ پھر ٹاس کے ذریعے نتیجہ برآمد کرنے کا فیصلہ ہوا، لیکن اس دوران سیف اللہ تارڑ نے دوبارہ گنتی کی درخواست دائر کر دی۔ چنانچہ دوبارہ گنتی ہونے پر سیف اللہ تارڑ محض 1 ووٹ کی برتری سے جیت گئے۔ باقی ناکام امیدواروں میں سے محمد غوث کو 22، ریاض احمد کو 2 اور نذیر احمد کو 2 ووٹ ملے تھے۔ ایوبی دور حکومت میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات سن 1965 میں منتخب ہوئے تو تحصیل موجودہ ضلع اس وقت جو ضلع تھا حافظ آباد کے حلقہ میں یہ تبدیلی کر دی گئی
کہ اس میں نوشہرہ ورقہ کا کاٹ کر وزیر آباد کے علاقے کو شامل کر دیا گیا۔ دراصل چودھری صلاح الدین چٹھا نے ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تھا اور حکومتی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے گورنر پنجاب نواب آف کالا باغ امیر محمود خان ان سے پرخار رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے صلاح الدین چٹھا کے حلقے کی قومی اسمبلی کی نشست ختم کروا دی اور ان کے حلقہ کا ایک حصہ تحصیل حفیظ آباد اور دوسرا تحصیل گوجرانوالہ میں شامل کر دیا۔ حلقہ بندیوں میں اس انتظامی تبدیلی کے بعد چودھری صلاح الدین نے الیکشن میں حصہ ہی نہ لیا۔ چنانچہ چودھری ارشاد اللہ تارڑ کا مقابلہ چچا زاد شریف تارڑ سے ہوا۔ چودھری محمد انور بھنڈر سابق قومی اسمبلی کی حمایت اور ذاتی اثر و رسوخ کے بل بوتے پر ارشاد اللہ تارڑ دوبارہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے، جبکہ صوبائی حلقہ جو حفیظ آباد، پنڈی بٹیاں، جلال پور، سکھے کی، کالے کی تھانوں پر مشتمل تھا سے سیف اللہ تارڑ نے کامیابی حاصل کی۔ میاں رحمت خان بھٹی اور میاں جہانگیر بھٹی ان کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ اسی طرح سیف اللہ تارڑ نے 270 ووٹ حاصل کیے تھے۔ علاقے کے بھٹیوں اور شہری محاذ کے اراکان نے ارشاد اللہ تارڑ اور سیف اللہ تارڑ کی حمایت کی تھی۔ اسی دوران ملک میں صدارتی الیکشن ہوا تو علاقے کے اکثر اراکان نے حکومتی دباؤ میں آ کر محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں ایوب خان کا ساتھ دیا۔ البتہ جماعت اسلامی کے مقامی کارکن جگہ جگہ جا کر محترمہ فاطمہ جناح کو ووٹ دینے کی ترغیب دیتے رہے، لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ پنڈی بٹیا کی صرف ایک کونسلر شیخ محمد رفیق، شیخ مطہر کے والد، نے اپنے ہاتھوں میں محترمہ فاطمہ جناح کے انتخابی نشان لالٹوں کو پکڑ کر حفیظ آباد جا کر ووٹ دینے کی جرت کی۔ صدارتی الیکشن کے کچھ ماہ بعد ہی ستمبر سن 1965 میں رات کی تاریکی میں بھارتی فوجیں پاکستان کی سرزمین میں داخل ہو گئی تھی۔ 17 یوم کی مجاہدانہ جدوجہد میں پنڈی بٹیاں، جلال پور، سکھے کی کے سماجی کارکنوں نے شب روز کام کیا، علاقائی پلوں پر پہرے دیے، عوام کے حوصلوں کو بلند رکھا اور معقول مالی امداد بھی فراہم کی۔ ان خدمات میں قاضی شیر محمد، باؤ نظر محمد لودھرا، عطا محمد زوار، عبد القیوم قادری، غلام رسول کامریڈ اور کئی دیگر کارکنوں کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ جنگ میں کامیابی کے بعد 1 نومبر سن 1965 کو پنڈی بٹیا میں ایک دفاع کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں 17 جرت اسکواڈرن لیڈر جناب ایم عالم کو بطور خاص مدعو کیا گیا تھا، مگر وہ سرکاری مصروفیات کے باعث کانفرنس میں شامل نہ ہو سکے۔ البتہ ایک ہفتہ بعد یہاں تشریف لائے تو اہل قصبہ کی جانب سے ان کی خدمت میں اعزاز ایک تلوار پیش کی گئی۔ مواز جنگ میں اس علاقے سے تعلق رکھنے والے میجر رب نواز بھٹی نے دشمنوں کی گولیوں کا جوابندی سے سامنا کیا اور انہی خدمات کے عوض 17 جرت سے بھی وہ نوازے گئے تھے۔ تو دوستو، جنگ کے فوری بعد 1966 میں ایک مرتبہ پھر ملک میں بنیادی جمہوریتوں کے انتخابات منعقد کرائے گئے۔ میونسپلٹی پنڈی بٹیا کے انتخاب میں میاں ذوالفقار علی بھٹی، میاں نواز شریف بھٹی، ڈاکٹر محمد عبداللہ، میاں نذر حسین عبدالوہاب مستری، حق نواز بھٹی اور میاں جہانگیر بھٹی اپنے اپنے وارڈوں میں منتخب ہوئے اور میاں حق نواز بھٹی چیئرمین کو کے لیے چنے گئے۔ ایوبی دور کے تحت یہ آخری بلدیاتی انتخابات تھے۔ اس کے کوئی 3 سال بعد ایوب خان کے خلاف زبردست عوامی تحریک چلی اور انہیں اقتدار سے الگ ہونا ہی پڑا۔ نئی مارشل حکومت نے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت 1970 میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ یہ الیکشن ایوبی نظام کے برعکس بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہونا تھے۔ اس دوران ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں ایک نئی سیاسی جماعت وجود میں آ چکی تھی اور یہاں بھی فدا حسین شاہ حفیظ آباد سے، شیخ مطہر حسین مختار ریحان، بابو نسیم احمد، فضل احمد لودھرا، عبد الغنی زرگر، شیخ محمد رمضان، محمد سعید بھٹا، حمید رضا شاہ، حفیظ موچی، بھائی سلیم اور شیخ عبد الرؤف جیسے سیاسی کارکنوں نے اس کی شاخ قائم کر دی تھی۔
الیکشن کے دوران میاں نواز شریف بھٹی نے بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے اس کا ٹکٹ حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ جلد ہی اس سے الگ ہو کر آزاد حیثیت سے الیکشن میں کود پڑے۔ پیپلز پارٹی نے اس حلقے سے قومی اسمبلی کے لیے شہادت خان بھٹی اور صوبائی اسمبلی کے لیے درمیانے درجے کے ایک ذمہ دار رائے فتح محمد کو اپنا امیدوار بنایا۔ قومی اسمبلی کی دیگر امیدواروں میں چودھری ارشاد اللہ تارڑ کنونشن لیگ اور چودھری سیف اللہ تارڑ آزاد شامل تھے، جبکہ صوبائی نشست پر رائے فتح کے علاوہ نواز شریف بھٹی آزاد، میاں جہانگیر بھٹی رائے محمد شفیع کنونشن لیگ قادر گروپ اور محمد نواز بکسی کے آزاد میں مقابلہ تھا۔ انتخابی مہم کے دوران تمام سیاسی جماعتوں کے خوب جلسے اور جلوس ہوئے۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔